بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ویورز، آپ سب کو بنت جمال اسلامک زون میں خوش آمدید۔ آپ سب کے لیے آج جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ قریب ہے، قربانی کا وقت قریب ہے، اور تمام امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اپنے اپنے جانور قربان کرنے جا رہی ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جانور قربان کرنے جا رہے ہیں تو وہ جانور کیسا ہو، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کہیں کوئی اہم بات جاننے سے نہ رہ جائے اور دین پر عمل نہ کر کے ہم اس اہم کام سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، اور آپ سب ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسا جانور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب جائیں جانور خریدنے کے لیے تو ہم وہ کام نہ کریں جو ہم دوسرے معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم گاڑی خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں تو کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز خریدتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرنے جاتے ہیں تو فوراً ہم اپنی جیب پہ نظر ڈالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، چلیں کچھ پیسہ بچ جائے تو بہتر ہوگا۔ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں تو بہترین چیزیں قربان کی جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دیتی ہوں کہ بہترین سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، اس طرف مت جائیے جہاں جانور کی بولی لگ رہی ہے، جہاں جانور کو سجا بنا کر اور اس کے بہت زیادہ دام بڑھا چڑھا کر بتائے جا رہے ہیں۔ اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ آپ اسے خرید کے لائیں اور پھر آپ فخر سے، غرور سے سب کو بتائیں کہ میں نے اتنا پیسہ لگا کر اس جانور کو خریدا ہے اور یہ میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ قربانی قبول نہیں، اس طرح کی قربانی مقبول نہیں اللہ کے ہاں۔ کیوں ہم اللہ کی ناراضگی مول لیں ایسا کوئی بھی کام کر کے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خلوص نیت اور خلوص دل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قربانی جس میں فخر ہو، دکھاوا ہو، نمود و نمائش ہو، اس طرح کی قربانی کو پسند نہیں فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز سے بچ جائیں۔ پھر 4 باتیں میں آپ کو ایسی بتاؤں گی اور چند اہم نکات اور بتاؤں گی جو اس جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا جانور ان تمام عیبوں سے پاک ہے تو پھر آپ ایک اچھا، خوبصورت اور صحت مند جانور خرید لیجئے، اور بس یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لیے بہترین جانور ہوگا، کیونکہ وہ صحت مند ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا جو عیب بتائے گئے ہیں۔ تو ہم ان عیبوں کو جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے عیب ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے اس جانور کو خریدتے وقت، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری قربانی مقبول ہو سکے۔ دیکھیے، ابو داؤد کی روایت کے مطابق حدیث میں ہے کہ قربانی کے لیے 4 جانور جو ہیں وہ نہیں چنے جاتے۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں، کون سے عیب ہیں وہ 4، وہ آپ جان لیجئے۔ نمبر 1، آنکھ کا نقص۔ یعنی کسی بھی جانور میں اگر آنکھ کا نقص ہے اور آپ اسے قربانی کے لیے لے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو مت لیجئے، کیونکہ کانا جانور جس کی آنکھ میں نقص ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ وہ اگر جانور بیمار ہے کوئی، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہ کریں، کیونکہ بیمار جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے کہ ایسا جانور جو چلتے ہوئے لنگڑاتا ہو، اس کی ٹانگ میں کوئی نقص ہو، ایسا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا، یہ عیب دار جانور ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چوتھا جو نقص ہے وہ ہے انتہائی لاغر، انتہائی کمزور یا بوڑھا جانور۔ جو بہت زیادہ بوڑھا جانور ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں آپ قربان نہ کریں، کیونکہ یہ بھی عیب میں شمار ہے۔ اس کی لاغری، اس کی کمزوری اور اس کا بوڑھا ہونا، یہ سب نقائص ہیں جس کی وجہ سے جانور کی قربانی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو کہ کم ہوتی ہے لیکن اکثر جانوروں میں یہ چیز مل بھی جاتی ہے، کہ اگر کسی جانور کے کان میں کوئی خرابی ہو، جیسے کان کٹا ہوا ہو، اس طرح کا کوئی عیب موجود ہو کان میں، تو بھی آپ یہ جانور نہ خریدیں، کیونکہ یہ نقص والا، عیب والا جانور ہے، اور اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ خالص
نیت ہونی چاہیے، اور اللہ کے آگے قربان کرنے کے لیے خالص جذبہ ضروری ہے۔ جب نیت خالص ہوگی اور خالص جذبہ ہوگا اور جانور اچھا خوبصورت آپ دیکھ لیں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے جو بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن ایک بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ جب آپ خریدنے لگیں تو یہ ضرور دیکھ لیں، ایک روایت کے مطابق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مت ذبح کرو مگر دانت والا، یعنی ایسا جانور جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور اس کے 2 دانت آ چکے ہوں، نئے دانت، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دودھ کے دانت والا جانور قربان نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کا آپ دھیان کر لیجئے گا کہ اس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور نئے 2 دانت آ چکے ہوں۔ بس اب یہاں پر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، مینڈھا ہے جس کو ہم دمبا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ ان کا نر بھی جائز ہے ذبح کرنا اور مادہ بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر حاملہ جانور کو ذبح کر دیا اور اس کا حمل بھی سامنے آ گیا تو پھر حمل کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ کام کریں، یعنی کہ خریدنے جائیں، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیجئے اور اپنے جذبے کو خالص کر لیجئے، اور ایک اچھا خوبصورت اور صحت مند جانور خرید کے لے آئیے اور اسے پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان کر دیجئے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ بس اتنا ہی کام ہے، اور ان عیوب سے بچ جائیے جو عیوب ذکر کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ قربانی ضرور قبول ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان تمام باتوں کو شیئر کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے، صدقہ جاریہ کا۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔